ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مقام پر فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں، ولا فخر، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا، بلکہ ایک مقام پر فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ کے علاوہ اللہ اکبر ساری مخلوق جتنے ہیں سب قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے، ہر رسول میرے جھنڈے کے نیچے، ہر مومن میرے جھنڈے کے نیچے، ولا فخر، مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ امام راضی فرماتے ہیں آخر وہ کیوں فخر کرے؟ آدم سے عیسیٰ تک ان کے جھنڈے کے نیچے ہے، وہ کیوں فخر کرے؟ اس پہ فخر کو تو آدم اور عیسیٰ کو کرنا چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو شان کیسی دی سنیے۔ حضرت آدم اللہ کے نبی اور ہمارے آقا بھی اللہ کے، مل کے بولے اللہ کے، ہمارے حضور بھی اللہ کے، حضرت آدم بھی اللہ کے، دونوں اللہ کے نبی، مگر دونوں برابر نہیں۔ کیوں؟ حضرت آدم کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم کی عظمت بتانی ہوئی تو آدم کے لیے فرشتوں سے کہا فرشتوں سجدہ کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ شان ہے حضور کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کا آواز تھوڑا، آواز اس کا صحیح کرتے تھوڑا سا، اچھا مائک ہے آپ کا، لیکن میں تھوڑا سا آج کچھ تھوڑا سا بیمار سا ہوں، مائک صحیح کرتے۔ درود شریف پڑھیں آپ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف، ایک بار درود شریف پڑھیں سب مل کر کے، عاشقوں کی طرح مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ توجہ فرمائیں، حضرت آدم کی تعظیم اور عزت بتانی ہوئی تو فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ، اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ توجہ، اپنے نبی کی شان گرم و جوشی سے ذکر مصطفیٰ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوب رج رج کے کرو اور ہر جگہ کرو، بلکہ انشاءاللہ زمین پر نہیں، جب زمین کے اندر قبر میں جائیں گے تو بھی ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتوں بھی اٹھائیں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اندازہ فرمائیں میرے آقا کی شان کیا۔ حضرت آدم کی شان بتائی گئی فرشتوں کو سجدہ کرا کے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کی باری آئی تو فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا گیا، بلکہ فرشتوں کو کہا گیا کہ تم میرے محبوب پہ درود پڑھو۔ اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے آپ کو، کیونکہ بات بہت بڑی، پیچھے والوں کو بھی کہنا چاہیے کہ بات بہت بڑی۔ سبحان اللہ۔ ان کو کہا گیا سجدہ کرو، ان کو کہا گیا درود پڑھو۔ فرق کیا ہے اپنے نبی کی شان؟ فرق کیا ہے؟ انہوں نے جب سجدہ کیا تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کیا، دوبارہ نہیں کیا۔ ایک ہی سجدہ تھا، ایک ہی مرتبہ تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ درود ہے، درود ایک بار نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کے صیغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پتہ چلا فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں آئے، پھر سجدے میں نہیں ہے، لیکن محبوب پہ درود فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ ارے کب سے پڑھ رہے ہیں نہیں معلوم، اور
بھی جاری ہے، اور اس سے بڑی شان یہ کہ آدم کو جب سجدہ کروایا فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں سجدہ کرو تو صرف فرشتے سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ وہ سجدے سے پاک ہے، لیکن محبوب کی باری آئی کہ فرشتوں تم بھی درود پڑھو، میں بھی درود بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، حضرت آدم کی شان بیان کرنی ہوئی تو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ کس کے نام سکھائے؟ کلہا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ مولوی صاحب لوگ بھی آدم کے لیے کلہا ماننے کو تیار ہے، لیکن جانے آدم کے لیے علم کلی ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ توجہ تو فرمائے، کیونکہ آدم کے لیے بس اتنا کہا علیہ السلام، اتنا کہا کہ آدم کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ کی توجہ غور کرنا، حضور کا ذکر گرم و جوشی سے ہونا چاہیے۔ ہم تو ہیں گرم اور رہیں گے، اس لیے کہ اس جسم میں حرارت ہی ان کے لیے ہے۔ جس دن یہ جسم ان کے لیے گرم نہ ہو پھر یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے، بلکہ کائنات میں حرارت اس لیے ہے کہ ان کا وجود ہمارے درمیان ہے۔ کیا حضرت آدم کے لیے کہا اللہ نے آدم کو علم اسماء، تمام اسماء، کلہا، تمام اسماء، اور اگر الف لام الاسماء کے الف لام اسماء کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ حصر کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی تمام چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے۔ لیکن چیزوں کے نام، چیز کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ شے پر، اللہ اکبر، اس کا شے پر اطلاق ہوتا ہے کہ یہ شے ہے، یہ چیز ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام۔ لیکن جب جان آدم محمد الرسول اللہ کی باری آئی تو الاسماء نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کیا بیان کیا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سب کچھ سکھا دی۔ توجہ کریں، جب علم آدم یہ ہے کہ وہ لاکھوں زبان جانتے تھے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ بس اتنا سمجھ لیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ توجہ، کس کی بولی جانتے تھے؟ پرندوں کی۔ لیکن پرندے تو پھر بھی بولتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر بات سر کے اوپر سے جا رہی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو میری طرف توجہ اور بولیں آپ۔ پرندے تو پھر بھی، بلی اگرچہ پرندے میں نہیں ہے لیکن پرندوں کی بات چلے، کبوتر گٹرگو کرتا ہے نا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوا کائے کائے کرتا ہے نا۔ اسی طریقے سے چڑیا بھی آواز نکالتی ہے۔ پرندوں کی اپنی بولی ہوتی اور بولی میں کچھ نہ کچھ معنویت ہوتی ہے، لیکن بہرحال پرندہ بولتا ہے اور جو بولتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ معنی ہوتا ہے۔ پرندے جانتے، پرندوں کی بولی کو پرندے جانتے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھائی، لیکن پتھر بھی کبھی بولتا ہے، پتھر بھی کبھی بولتا ہے۔ پرندہ بولتا ہے نا، اور پرندہ سمجھتا ہے، لیکن کوئی ثابت کرے۔ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، بولو کبھی پتھر بھی بولتا ہے۔ شان سلیمان یہ ہے کہ بولنے والے پرندوں کی بولی جانتے ہیں، اور جانے سلیمان میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جو بولتا نہیں اس پتھر کی زبان بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूं। तवज्जो करना, मैं उस पत्थर को, हवाला देना मेरा काम है। हैदराबाद वालों यूं छोड़कर जाना अपनी बात नहीं है। हम गुलामान गौसे आजम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारगाह गौसियत के सगे बेहुनर हैं। बोलेंगे अपनी जिम्मेदारी से बोलेंगे। तवज्जो करें, पत्थर जो बोल नहीं सकता मेरे नबी उसकी भी जबान जानते हैं और फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को अभी भी जानता हूं जो ऐलाने नबुव्वत से पहले मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।